على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے درس میں دین کا دوسرا جو بنیادی اصول ہے یعنی دین اسلام کی معرفت، اس کے بارے میں اس کی ابتدا ہم نے سنی. دین اسلام کی معرفت کے اندر شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی. اس کے بعد اسلام کا دوسرا مرتبہ جو کہ ایمان ہے، اس کے تعلق سے گفتگو شروع ہوئی. اور ایمان کے تعلق سے ہم نے ایمان کے ارکان جو 6 ارکان ہیں، اس میں سے پہلا رکن یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان، اس کے تعلق سے ہم نے بات شروع کی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان رکھا جائے، اور اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھا جائے. ان 4 چیزوں پر مکمل ایمان رکھنا یہ ایمان باللہ کی تکمیل اور اس کا تتمہ ہے. اب اللہ رب العالمین پر ایمان کے تعلق سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ کے وجود پر کیسے ایمان رکھیں، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر کیسے ایمان رکھا جائے. اور جو چیز باقی رہ گئی تھی وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تعلق تھا. جیسا کہ نمبر 4 پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود پر ایمان کے اندر سب سے آخر میں جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اللہ رب العالمین کے جو نام بتائے ہیں، جو صفات بتائے ہیں، اللہ کے ان سارے ناموں پر اور اللہ کی ان ساری صفات پر من وعن ایمان ہم کو رکھنا ہے. بنا کسی تحریف کے ہم ان ناموں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، نہ ہم اللہ کے ان اسماء اور صفات کا انکار کریں گے، نہ ہم اللہ رب العالمین کے ان اسماء اور صفات کی کیفیت جانیں گے، اور نہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کو کسی دوسری چیز سے تمثیل، مثال یا تشبیہ دیں گے. اللہ کے ناموں پر من وعن ایمان رکھنا ہے جیسے اللہ نے، اللہ کے نبی نے اللہ کے نام اور اوصاف بتائے ہیں. نہ ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے، نہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کریں گے، نہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت معلوم کرنا چاہیں گے، اور نہ ہی ہم اللہ کے اسماء و صفات کو کسی اور چیز سے مثال دیں گے. یہ چاروں چیزوں سے ہٹ کر اللہ نے جیسے اپنے نام بتائے ہیں ویسے اللہ کے ناموں پر، اسماء اور صفات پر یقین اور ایمان ہم رکھیں گے. قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 اللہ نے اپنے اسماء و صفات کے تعلق سے بیان فرمائی، کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاق کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ان کو بدلہ دیا جائے. تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے صفات ہیں. اب تاریخ اسلام کے اندر 2 گمراہ فرقے ہوئے ہیں اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے. اسماء اور صفات کے اس موضوع کے حوالے سے 2 گمراہ فرقے جو مشہور ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر. ایک ہے معطلہ. معطلہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء کا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کے صفات کا مکمل انکار کر دیا. کس وجہ سے انکار کیا؟
دلیل انہوں نے یہ دی کہ اگر ہم اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات کو اگر ہم ثابت کریں گے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اللہ کو سمیع مانیں گے، سننے والا مانیں گے، یا بصیر مانیں گے، دیکھنے والا مانیں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یا ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کا پیر ہے، تو پھر ہمارے ذہنوں کے اندر اس کی تمثیل آئے گی، اس کی مثال آئے گی کہ ٹھیک ہے اللہ ایسے سنتا ہوگا، اللہ کی آنکھ ایسی ہوگی، اللہ کا ہاتھ پیر ایسے ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار ہی کر دیا جائے. اللہ کے اسماء اور صفات کا مکمل طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا. ان کو کہتے ہیں معطلہ. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے لکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک صفت دو لوگوں کے اندر موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک صفت دونوں میں بالکل سیم ہو. مثال کے طور پر دو انسان ہیں الگ الگ، دونوں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، دونوں کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، دونوں کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ان دونوں کی انسانیت بھی سیم ہو، یا ان کے دیکھنے کا انداز، دیکھنے کی قوت بھی سیم ہو، یا ان کے چلنے کا انداز، چلنے کی طاقت بھی سیم ہو. ضروری نہیں. ہر انسان کی اپنی صلاحیت، اپنی قوت ہے. تو کہا کہ جب دو مخلوق کے درمیان ایک ہی صفت ہونے کے باوجود ان کے درمیان یکسانیت نہیں ہو سکتی، تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ہی صفات اگر ثابت ہیں تو پھر ان کے درمیان کیسے یکسانیت ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ باطل ہے، غلط ہے. اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں. تو ہم من وہن اللہ رب العالمین کے ان سارے اسماء اور صفات پر مکمل ایمان رکھیں گے. نہ ہم اس کی کیفیت میں جائیں گے کہ وہ کیسے ہے، نہ ہم اس کے اندر اس کے معنوں میں الگ پھیر کریں گے، نہ ہم ان کو مکمل انکار کریں گے اس کا، نہ ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی مثال آپ کو سیکھیں گے. تو یہ معطلہ ہے. اور کہا کہ دوسرا گمراہ فرقہ جو اسماء اور صفات کے حوالے سے گمراہ ہوا وہ مشبہہ ہے. مشبہہ یہ ایسا فرقہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات کو بندوں کے اسماء اور صفات، بندوں کی صفات کے ساتھ تشبیہ دی. اللہ کے اوصاف کو مخلوق کی اوصاف کے ساتھ تشبیہ اور مثال دی. اور یہ کہا کہ جب اللہ نے قرآن کے اندر ان اوصاف کو بیان کیا تو اللہ وہی چیز انسانوں کو بیان کرے گا جس چیز کو انسان سمجھتا ہو. تو اگر اللہ نے اپنے سمیع ہونے کی خبر دی، بصیر ہونے کی خبر دی، تو گویا اللہ رب العالمین بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے نعوذ باللہ مخلوق دیکھتی ہے. تو یہ مشبہہ کا گمراہ فرقہ ہے. ان کا بیان کرتے ہوئے مولوی شارح رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین اور مخلوق کے درمیان ان اوصاف کے اندر یکسانیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں خود مخلوق کے اندر ہی ایک دوسروں کی اس صلاحیت کے اندر فرق ہے. جیسے استوا، بیٹھنا ہے، ہر مخلوق کے بیٹھنے کا انداز الگ ہے. انسان الگ طریقے سے بیٹھتا ہے، جانور الگ طریقے سے بیٹھتا ہے، ہر مخلوق کے بیٹھنے کا انداز، اس کا طریقہ الگ ہے. اور انسان بھی مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے بیٹھتا ہے. کرسی پہ اگر ہم بیٹھے ہوئے تو ایسا بیٹھیں گے، اسی طرح یہ کرسی اگر ایزی چیئر ہو، آرام دہ ہو، تو پھر ہم اپنی پیٹھ کو لگا کر بیٹھیں گے. اگر نیچے بیٹھا انسان، اس کا بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا. اگر سواری پر بیٹھا، اس کے بیٹھنے کا انداز طریقہ الگ ہوگا. جانوروں پر اگر سوار ہو، اس کے سوار ہونے کا انداز الگ ہوگا. تو جب مخلوق اپنے ہی فعل کے اندر یکسانیت نہیں رکھتا تو پھر خالق اور مخلوق کے درمیان اوصاف میں کیسے یکسانیت ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق کی مثال ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ مشبہہ کا فرقہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اوصاف کو، اللہ کے ناموں کو تشبیہ دی مخلوق کے ساتھ. تو کہا کہ یہ دونوں فرقے اسماء اور صفات کے حوالے سے گمراہ ہوئے. لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کے اوصاف
پر ایمان رکھیں گے اور اللہ رب العالمین کے اوصاف پر مکمل یقین رکھیں گے۔ اس کے بعد ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے۔ اب فرشتوں پر ایمان کس حیثیت سے ہو؟ سب سے پہلے یہ بات جانی جائے کہ فرشتے یہ غیبی مخلوق ہیں، نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے ہیں، اور ان فرشتوں کے اندر اللہ کی الوہیت یا ربوبیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کا کام ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ تو فرشتے غیبی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، اور ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیات ان کے اندر موجود نہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 19، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو مخلوق اللہ کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی، اعراض یا تکبر نہیں کرتی۔ پھر فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنی تعداد میں فرشتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی تعداد کسی کو نہیں معلوم۔ صحیح ہے کہ اندر بخاری مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو معراج کے واقعے کا ذکر ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی، آپ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر جو بیت عتیق ہے اس کو دکھایا گیا، اور اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ اس بیت عتیق میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، اور جب وہ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں پھر قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کا نمبر نہیں آتا نماز پڑھنے کا۔ تو اتنی کثیر تعداد میں اللہ رب العالمین کی مخلوق موجود ہے جو فرشتے ہیں۔ اب اللہ کے رب العالمین کی یہ مخلوق جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان پر ایمان 4 چیزوں سے رکھا جائے۔ پہلی چیز ان کے وجود پر ایمان ہو کہ فرشتے موجود ہوں، اس بات کا آپ کو ایمان یقین ہو کہ فرشتے موجود ہیں۔ اور دوسرا، اللہ نے جن فرشتوں کے ہم کو نام بتائے ہیں، نام کے ساتھ ان فرشتوں پر ایمان ہو، جیسے اللہ نے جبرائیل کا نام بتایا، اور ایسے بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں اللہ کے پاس جن کے نام اللہ نے ان کو نہیں بتائے۔ تو جو نام ہم کو معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھیں گے، اور جن فرشتوں کے نام ہم کو نہیں معلوم ان پر بھی ہم مکمل ایمان رکھیں گے۔ اور تیسری چیز ملائکہ پر ایمان یہ ہے کہ فرشتوں کی جو صفات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان فرشتوں کے اوصاف، ان کی صفات پر بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، جیسا کہ اللہ نے جبرائیل کو اصلی حالت میں پیدا کیا، اللہ کے نبی نے زندگی میں حضرت جبرائیل کو کی اصلی شکل میں دیکھا، اور دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کے۔ تو یہ کیفیت جو اللہ نے فرشتوں کی بنائی ہے، ان کی کیفیت پر، ان کے اوصاف پر بھی ہم کو ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی کہ وہ فرشتے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتہ اگر چاہے تو انسان کی شکل اختیار کر کے رونما ہو سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث جبرائیل کے اندر سنا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں، ایک اجنبی کی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ سارے سوالات انہوں نے کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے پاس بھی جو فرشتہ آیا، وہ فرشتہ بھی اچھے خاصے انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے جو آئے وہ انسان کی شکل میں آئے۔ لہٰذا یہ ایمان ہم رکھیں گے کہ فرشتوں کے اندر ایسی طاقت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو فرشتوں کے بارے میں ایمان رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے جو اعمال ان کے حوالے کیے ہیں، ان اعمال پر بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ جیسے اللہ نے
فرشتوں کو اللہ کی اپنی عبادت پر معمور کیا، اپنی تسبیح پر معمور کیا تو یہ صبح و شام اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو جو عمل ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو دی، ان ذمہ داریوں پر، ان کے اعمال پر بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ جیسے جبرائیل امین ہے، جبرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی جانب سے وحی لے کر اللہ کے نبیوں کے پاس آتے تھے۔ میکائیل کو اللہ نے بارش برسانے پر معمور کیا ہے، میکائیل کا کام آسمانوں سے بارش برسانے کا ہے۔ اسرافیل کو اللہ نے سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے، پہلا سور دوسرا سور جو پھونکا جائے گا وہ اسرافیل پھونکیں گے۔ ملک الموت کے بارے میں کہا گیا کہ ملک الموت لوگوں کی، انسانوں کی، مخلوق کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری ہے ان کی۔ اور مالک ایک فرشتہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اور ایسے فرشتے بھی اللہ نے مقرر کیے ہر انسان کے ساتھ جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ ایک اچھا عمل لکھنے والا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، برا عمل لکھنے والا فرشتہ بھی ایک ہمارے ساتھ ہے۔ اور بعض فرشتوں کو اللہ نے انسانوں کی تقدیر لکھنے پر معمور کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سنا، روایت سنی کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا حمل جب ہوتا ہے ماں کا، تو اللہ ان فرشتے کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس بچے کے تعلق سے ساری چیزیں لکھتا ہے، اس بچے کی عمر کیا ہوگی، اس بچے کا عمل کیسا ہوگا، وہ بچہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ بچہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ بچہ کیا کھائے گا، ساری زندگی کی تفصیلات اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا کام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہے۔ تو ایسے جو اعمال اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیے ہیں، ان فرشتوں کے اعمال پر بھی ہم اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے اعمال پر بھی ایمان رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان کے جو ارکان ہیں، فرشتوں کے بعد اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور تیسرا رکن جو ہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کتابیں اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں، ان اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہم کو لانا ہے۔ اب اللہ کی کتابوں پر ایمان سے پہلے ملائکہ کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ جان لے کہ بعض لوگوں نے فرشتوں کے موجود ہونے کا انکار کیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتے ذاتی طور پر موجود نہیں دنیا کے اندر یا آسمانوں میں، بس انسان جو اچھا عمل کرتا ہے اس کے اندر جو اچھائی ہے اسی کا نام ملائکہ یا فرشتہ ہے۔ تو شارح رحمہ اللہ علیہ اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کی واضح آیات اور احادیث کی خلاف ورزی والا عقیدہ ہے۔ فرشتوں کا وجود موجود ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے فرشتے موجود ہیں، اور وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے احکام پر معمور ہیں۔ مختلف حدیث کے اندر بھی فرشتوں کے موجود ہونے کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جیسے کہ جمعہ کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو مسجد کے اندر آتا ہے باری باری ان کا نام لکھتے ہیں وہ فرشتے، اور جیسے ہی امام ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا وجود موجود ہے، ذاتی طور پر فرشتے موجود ہیں۔ تو فرشتوں کے وجود کا انکار دراصل قرآن اور حدیث کی واضح دلیلوں کا انکار ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن ایمان کا کتابوں پر ایمان ہے۔ اب کتاب جو اللہ رب العالمین نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہوئی، وہ ساری کتابوں پر ہم ایمان رکھیں گے۔ اب اللہ کی کتابوں پر ایمان ہم کو کیسے رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہم ایسے رکھیں کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اللہ کی جانب سے یہ کتابیں نازل کی گئی ہیں، اس بات کا ایمان ہم رکھیں گے۔ اور دوسری چیز ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کے جو نام ہم کو بتلائے ہیں، جیسے قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے توریت نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایسے جو نام اللہ نے کتابوں کے
ذکر کیے ان کتابوں کے ناموں پر بھی ہم ایمان رکھیں گے، اور جو نام اللہ نے ذکر نہیں کیے ایسی کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ یعنی جن کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے جو نام ہم کو معلوم ہے ان کتابوں پر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے، اور جن آسمانی کتابوں کے نام ہم کو معلوم نہیں ہے اجمالاً ہم ان ساری کتابوں پر ایمان ہم رکھیں گے۔ اور تیسری چیز کتابوں پر ایمان کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو اخبار، جو خبریں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں ان ساری خبروں پر بھی ہمارا ایمان ہوگا، اور جب تک کہ ان کتابوں کے اندر کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ہم ان کتابوں کی خبروں کو، اس کی باتوں کو ہم تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہے، مثال کے طور پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے تو قرآن اور قرآن کے احکام، اس کی تعلیمات پر عمل بھی ہم کریں گے، تو یہ عمل بھی اللہ کی کتابوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد پچھلے نبیوں پر اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھی وہ ساری کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں۔ قرآن کے آنے کے بعد پچھلے نبیوں کی وہ ساری کتابیں کینسل ہو گئی ہیں، منسوخ ہو گئی، ان کا حکم منسوخ ہے، لیکن ہم ان پر ایمان تو رکھیں گے کہ وہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ تو یہ کتابوں پر ایمان کے تعلق سے یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان رکھنا ہے۔ رسولوں پر ایمان، رسولوں کے تعلق سے یہ بات ہم اس کا یہ ایمان رکھیں کہ اول تا آخر جو نبی اور رسول آئے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ سارے نبی اور رسول انسانوں میں بھیجے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ان نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اور یہ بات رسولوں کے تعلق سے یقین رکھنا، جاننا ہے کہ سب سے پہلے رسول جو اللہ نے بھیجا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اور جو آخری پیغمبر، آخری رسول آئے ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے رسول اور نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے اس کی دلیل پیش کی قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ نے بیان کیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے لوگوں نبیوں پر وحی کی، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں پر وحی کی۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے نبی ہونے کا تذکرہ کس کا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت جو قیامت کے دن سفارش کے تعلق سے ہے، لوگ سفارش کے تعلق سے پریشان ہوں گے، نبیوں کے پاس، لوگوں کے پاس جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کریں۔ سب سے پہلے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے اور کہیں گے انسانوں سے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، تم نوح کے پاس جاؤ، کیونکہ نوح سب سے پہلے نبی ہیں دنیا کے، لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ، ان سے گزارش کرو کہ وہ سفارش کریں۔ اس سے حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام نبیوں میں سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، اور سب سے آخری نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اللہ نے اللہ کے نبی کو خاتم النبیین بتایا اور کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کا بھی ہم کو علم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام اور سب سے آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبیوں کے تعلق سے یہ بات بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی امت نہیں جس میں اللہ نے نبی کو یا رسول کو ڈرانے والا بنا کر نہ بھیجا ہو۔ ہر امت کے اندر جب سے انسان شروع ہوا ہے، پیدا ہوا ہے دنیا کے اندر، ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو ڈرانے والا بنا کر لوگوں کے پاس مبعوث کیا اور بھیجا۔
اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 کے اندر بیان فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت خالی نہیں ہوئی جس میں کہ ایک ڈرانے والا اللہ کی جانب سے نہ آیا ہو۔ اس کے بعد رسولوں کے تعلق سے ایک بات یہ بھی جان لینی چاہیے کہ رسول جو ہے وہ انسان ہے، اور رسولوں کے اندر ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو خاصیتیں ہیں وہ خاصیتیں رسولوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر بیان کیا۔ یہ آیت کل کے درس سے بھی ہم نے سنی۔ اللہ رب العالمین نے کہلوایا نبی سے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی بھی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو نبی یہ رسول یہ مخلوق ہے، اور خالق کی کوئی خصوصیت ان نبیوں اور رسولوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی انبیاء کے تعلق سے یاد رکھنی چاہیے کہ نبیوں کو رسولوں کو ان ساری چیزوں کی ضرورت تھی جو عام انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، نبیوں کو بھی کھانے کی ضرورت تھی۔ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، نبیوں کو بھی پانی کی ضرورت تھی۔ انسان بیمار ہوتے ہیں، نبی بھی بیمار ہوتے تھے۔ انسان کو موت آتی ہے، نبی کو بھی موت آئی۔ یہ ساری خصوصیات جو انسانوں کی دوسرے مخلوقات کی ہیں، ان ساری خصوصیات اللہ نے نبیوں کے اندر بھی رکھی، کیونکہ نبی یہ اللہ کے بھیجے گئے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن انسان ہیں۔ اللہ نے ان کے مقام کو اونچا کیا عام انسانوں کے مقابلے میں۔ ان کا مقام اونچا ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ یہ اللہ کے اعلیٰ ترین بندے ہیں، لیکن ہیں تو انسان ہی، ہیں تو بندے ہی۔ تو یہ ساری چیزیں رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اس بات کا ہم کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انبیاء پر ایمان کے تعلق سے 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا ایمان اور یقین ہو کہ انبیاء اور رسول یہ اللہ کی جانب سے برحق ہیں۔ اللہ نے حق کے ساتھ ان نبیوں کو رسولوں کو لوگوں کے پاس بھیجا، اور ان نبیوں میں سے کسی ایک بھی نبی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے گویا اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک بھی نبی یا رسول کا انکار کرتا ہے گویا اس نے سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا انکار کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ابھی ہم نے سنا کہ سب سے پہلے نبی اور رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس سوائے نوح کے کون آیا تھا؟ نبی کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے رسول کو جھٹلایا، اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو قوم ایک بھی رسول کا، ایک بھی نبی کا انکار کرے، اس کو جھٹلائے، گویا اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا، سارے رسولوں کا انکار کیا۔ اس طریقے سے ہم یہ بات نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے جانیں کہ انبیاء اللہ کی جانب سے برحق ہیں، جو اللہ نے اپنی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور نبیوں کے تعلق سے دوسری بات یہ جانی جائے، نبیوں پر ایمان کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہم کو بتائے گئے ہیں ان سارے نبیوں پر بھی ہم ایمان رکھیں گے، اور جو نام نبیوں کے ہم کو معلوم نہیں ان نبیوں پر بھی اجمالاً ہم ایمان اور یقین رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000، تو ان سارے نبیوں کے نام تو ہم کو معلوم نہیں، چند نبیوں کے نام، 25-26 نبیوں کے رسولوں کے نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے۔ تو جو نام ہم کو معلوم ہے ان نبیوں پر بھی ہم ایمان رکھیں، اور جن نبیوں کے نام ہم کو نہیں معلوم ان نبیوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز نبیوں کے ایمان پر، نبیوں پر ایمان کے تعلق سے جو تیسری چیز وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو خبریں ہم کو بتائی ہیں، جو باتیں ہم کو بتائی ہیں، اللہ کے ان نبیوں کی ساری
خبروں اور باتوں کی ہم تصدیق کریں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو نبی جو شریعت لے کے آیا ہے اس نبی کی اس شریعت پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت پر عمل بھی کیا جائے گا، اور اس شریعت سے انحراف یا اس شریعت سے بغاوت نہیں کی جائے گی۔ تو نبیوں پر ایمان کا مطلب یہ 4 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن یوم آخرت پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان۔ یوم آخرت پر ایمان کیسے؟ یوم آخرت پر ایمان ایسے رکھنا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب بندوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور بندوں کا حساب لیا جائے گا۔ اور اس یوم آخرت کو آخرت اس وجہ سے کہا گیا کہ اس دن کے بعد کوئی دوسرا دن نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کے بعد، آخرت کے دن کے بعد کوئی دوسرا دن نکلے گا نہیں، اس وجہ سے اس کو الیوم الآخر یا یوم آخرت اس کو کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے تعلق سے 3 باتوں کا علم ہونا ہم کو ضروری ہے، اور 3 چیزوں پر ایمان ہم کو رکھنا ضروری ہے۔ ایک، ایمان بالبعث، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہو۔ انسان سارے کے سارے مر جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جتنی مخلوقات زمین پر ہے ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے انسان اپنی اپنی خبروں سے نکلیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں گے، اور یہ سارے انسان ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، اور بنا ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ سارے انسان اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جائیں گے، اس کے لیے حساب و کتاب کے لیے۔ تو دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان ہو قیامت کے دن پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی دلیل مختلف جگہوں پر بعث بعد الموت کی مختلف دلیلیں پیش کی، اور کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 کے اندر کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے، ہم دوسری مرتبہ بھی تم کو پیدا کریں گے۔ یعنی پہلی مرتبہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا انسان کو مارے گا، پھر دوسری مرتبہ میں پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس تعلق سے ہے، آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ غرلا، کہ قیامت کے روز انسانوں کو ننگے بدن اور بنا ختنہ کیے ہوئے انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز آخرت کے تعلق سے یہ ہے کہ آخرت کے تعلق سے یہ ایمان رکھیں کہ آخرت میں انسانوں کو دوبارہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری بات قیامت کے روز کے تعلق سے یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ دن حساب اور بدلے کا دن ہے۔ حساب کیا جائے گا اس دن بندوں کا، اور بندوں کو بدلہ اور اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، اللہ کے نبی نے مختلف حدیثوں کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قیامت کے روز انسانوں کا حساب ہوگا اور انسانوں کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورہ غاشیہ کے آیت نمبر 25-26 کے اندر بیان فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کا لوٹنا بھی ہماری طرف ہے اور پھر ہم ان کا حساب بھی ہم ہی لیں گے۔ اس کے اندر 2 چیزوں کی دلیل آ گئی، بعث بعد الموت کی بھی دلیل ہے اور قیامت کے روز حساب و کتاب کی بھی دلیل اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کل قیامت کے روز انسانوں کا حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، انسانوں کو بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کو لکھے گا اور اس ایک نیکی کا بدلہ 7 سے بڑا چڑھا کر 700 گنا اس کا اجر اور ثواب اللہ عطا کرے گا۔ ایک نیکی کا، ایک نیکی انسان کرے گا تو اس ایک نیکی کا وہ اللہ بڑا چڑھا کر اس کی نیت کے مطابق کبھی 10 درجے اس سے بڑھائے گا، کبھی 700 درجے بڑھا کر اس کا اجر اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ اور جب بندہ برا کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا کہ اس نے غلطی کی، جتنا کہ اس نے گناہ کیا۔
اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز بندوں کا حساب بھی لے گا، بندوں کو بدلہ بھی دے گا۔ تو قیامت کے روز پر یہ ایمان رکھا جائے کہ قیامت کے روز انسانوں کا حساب بھی ہے اور انسانوں کو بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہو جو قیامت کے تعلق سے یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ جنت اور دوزخ یہ موجود ہے، اور یہ دونوں چیزیں مخلوق اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ جنتوں کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے موحد بندے ہیں، وہ سارے اللہ کے نیک بندے جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ایسی نعمتوں کے اندر رہیں گے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، نہ کسی انسان کے دل پر جنت کی اس عظیم نعمتوں کا خیال بھی گزرا۔ ایسی عظیم الشان نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے نیک فرما بردار متقی اور مومن بندے ہوں گے۔ اور جہنم کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہنم بدکاروں کا، گنہگاروں کا، منافقوں کا، کفار کا، مشرکین کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس جہنم کے اندر مختلف عذابات جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ جیسا جنت کے اندر جنتی ہمیشہ رہیں گے اور جنت کی نعمتیں بے حساب ہوں گی، ویسے جہنم کے اندر بھی جہنمی مشرکین ہمیشہ رہیں گے اور جہنم کے اندر بھی مختلف عذابات جہنمیوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ اس کے بعد ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان کے تعلق سے یہ تین باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان تین باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اٹھائے گا ہم کو قیامت کے دن، دوسرا حساب و کتاب ہمارا لے گا قیامت کے دن، اور تیسرا جنت کی نعمتوں پر، جہنم اور جہنم کے عذابات پر بھی ہمارا مکمل ایمان ہونا ہے۔ اور یوم آخرت کے تعلق سے ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ مرنے کے بعد سے جو احوال انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سارے احوال پر بھی ایمان ہو۔ احوال کیسے؟ قبر کے احوال، قبر کے کا فتنہ، قبر کی آزمائش، اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، اور قبر کا عذاب، اللہ نے قبر کے اندر بھی عذاب رکھا ہے بدکاروں کے لیے، اور قبر کے اندر ہی اللہ نے انعامات رکھے ہیں نیکوکاروں کے لیے۔ تو قبر کے احوال، قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب، اس تعلق سے بھی ہمارا ایمان ہو یوم آخرت کے ایمان کے ضمن میں۔ تو قبر کے اندر انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیسی آزمائش؟ جب سے ہم نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے کہ جب ایک آدمی کو جب دفن کیا جائے گا قبر کے اندر، دو فرشتے آتے ہیں، اس سے سوالات پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ سارے سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے، کافر منافق ہوتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ تو جو مومن بندہ سوالات کے جوابات دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس مومن بندے کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو، قبر کے اندر جنت کا لباس اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دو، اور جب تک جہاں تک اس آدمی کی نظر جائے اس کی قبر کو اتنی زیادہ وسیع اور کشادہ کر دو۔ یہ مومن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے سنایا۔ اور جب بدکار کا تعلق ہے، جب بدکار وہ قبر کے عذابوں کا، ان سوالات کا جواب نہیں دیتا، پھر وہ مختلف قسم کے عذابات کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا عذاب قبر کے تعلق سے یہ ایمان رکھنا کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہے، اس بات کا یقین اور ایمان ہم کو رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ غافر کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ نے بیان کیا قبر کے عذاب کے تعلق سے۔ کیوں یہ آیتوں، یہ دلیلوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے ہیں، جو پڑھے لکھے ذہن کے جو لوگ ہیں،
ماڈرن ذہنیت کے جو لوگ ہیں انہوں نے، جو عقل پرست جو لوگ ہیں، انہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا. بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے اندر، جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا. اس میں ایک بڑا مشہور نام سر سید احمد خان ہے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ سر سید احمد خان، انہوں نے بھی قبر کے عذاب کا انکار کیا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ قبر کے اندر کیسے عذاب ہوگا، کیسے قبر کے اندر جنت کی نعمتیں ملے گی آدمی کو. ان کے عقل کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا انہوں نے انکار کر دیا. قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ غافر کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرعون کی قوم کے بارے میں بیان کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اللہ نے کہا کہ قوم فرعون پر ہر دن اور ہر رات جہنم کی آگ کو پیش کیا جائے گا. جاتا ہے ہر دن اور ہر رات جہنم کی عذاب ان پر پیش کی جاتی ہے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. تو یہ قبر کے عذاب کا اس پر دلیل ہے قرآن مجید کی آیت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیز قبر کے حوالے سے میں سن رہا ہوں، یعنی قبروں کے اندر جو عذاب، اس کی کیفیت جو میں نے سنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے اندر کی وہ آواز اگر سنا دے تو تم اپنے مردوں کو کبھی دفناؤ گے نہیں زمین میں. اللہ اگر لوگوں کو قبر کے احوال سنا دے تو لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی اور صحابہ کرام کو ڈرایا کہ تم قبر کے فتنے سے پناہ مانگو اللہ کی. صحابہ کرام نے اسی وقت کہا کہ ہم قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے جہنم کی آگ سے پناہ مانگی. پھر اللہ کے نبی نے کہا جو ظاہری اور باطنی فتنے ہیں ان سے پناہ مانگو. صحابہ نے اس سے پناہ مانگی اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو تاکید کی کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. صحابہ نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. تو یہ روایت، یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. قبر کے اندر انسان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، فتنوں سے دوچار کیا جائے گا. لہذا عذاب یہ قیامت کے روز پر ایمان کے اندر اس بات پر بھی ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب یہ برحق ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت ایمان کے جو ارکان ہیں، یوم آخرت کے بعد تقدیر پر ایمان، یہ ارکان، یہ رکن، آخری رکن، چھٹا رکن ہے ایمان کا. اللہ رب العالمین نے جو تقدیر بندوں کی لکھی ہے، ان لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک اہم ترین رکن ہے، جو کہ چھٹا رکن ہے. اب ایمان تقدیر پر کیسے کیا جائے گا، کیسے لایا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے مختلف قرآن کی آیتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے ایمان تقدیر کے تعلق سے یہ رکھا جائے کہ جو چیزیں بھی شروعات سے ہیں اور آخر تک رہیں گی، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تقدیر کے تعلق سے سب سے پہلا یہ ایمان ہم رکھیں گے کہ بندوں کے تعلق سے، خود اللہ کے تعلق سے، ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے. اللہ کے تعلق سے بھی اور بندوں کے تعلق سے بھی ازل سے ابد تک جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے. یہ سب سے پہلے تقدیر کے اندر ایمان لانے کے اندر ہے. اور دوسری چیز تقدیر پر ایمان کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے ان ساری باتوں کو، ساری چیزوں کو جو کائنات کے اندر رونما ہونے والی ہے، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے لکھ کر محفوظ کیا ہے. تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا امر یہ کہ اللہ نے سارے معاملات جو کائنات کے اندر ہونے والے ہیں وہ لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کی دلیل کہ ساری چیزوں کو اللہ کو علم ہے اور ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں.
سورہ حج کی آیت نمبر 170 اللہ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تم کو نہیں معلوم کہ یقیناً اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ یقیناً اللہ کے پاس یہ چیز کتاب کے اندر موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً یہ اللہ کے لیے بڑی آسان چیز ہے. تو اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے اور ساری چیزیں اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ کر رکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سارے لوگوں کی تقدیر کو اللہ نے لکھ رکھا ہے. زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو، مخلوقات کے مقدر کو اللہ نے لکھ رکھا ہے. تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو جانتا ہے اور ساری چیزوں کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اور تیسری چیز تقدیر کے بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ ساری کائنات اور کائنات کی ساری مخلوقات، ان کا عمل اللہ کی مرضی اور مشیت پر مبنی ہے. ساری کائنات کا عمل اور خود اللہ کا بھی عمل اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. اللہ اپنے ذات کے تعلق سے بھی خود مختار ہے، وہ جیسے چاہے فیصلہ کرتا ہے، وہ جیسے چاہے معاملات کو انجام دیتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ تمہارا رب جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جیسے چاہے وہ چنتا ہے. تو یہ اللہ اپنے کام کے اندر بھی مکمل اللہ اپنی مشیت کا، اپنی مرضی کا مالک ہے. اور بندوں کے احکام، بندوں کے افعال کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی بندوں کے افعال پر، اللہ کی مشیت پر بندوں کے افعال مبنی ہیں. تو یہ تقدیر کے تعلق سے یہ تیسری چیز ہے. اور تقدیر کے پر ایمان کے تعلق سے چوتھی چیز جس پر ہم کو ایمان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اس کی ذات اور ان کی صفات اور ان کے حرکات، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. خود مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق کی ذات بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کے جو اوصاف ہیں وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اور مخلوق کے جو حرکات اور سکنات ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اس بات پر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے. اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں بیان فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا نگہبان بھی ہے. تو اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ان چار چیزوں پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد شارح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دیا، یہ مطلب نہیں ہے. تقدیر پر ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ نے لکھ رکھا ہے اور ہر چیز کا اللہ خالق اور مالک ہے. جب تقدیر ہماری لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اللہ نے کاموں کا اختیار نہیں دیا. اللہ نے یقیناً انسان کو با اختیار مخلوق بنایا ہے اور اللہ نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو کام نہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، اس کام سے رک سکتا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی جانب ٹھکانہ بنائے تو وہ اپنے رب کی جانب ٹھکانہ بنا لے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتا ہے اور ہر چاہے تو اچھا عمل بھی کر سکتا ہے، چاہے تو برا عمل بھی کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے. اس کے بعد شارح شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے تو میرے حصے میں لکھ دیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، تو پھر میں عمل کیوں کروں.
تقدیر کا بہانہ بنا کر آدمی عمل سے غافل نہیں ہو سکتا. یہ بہانہ آدمی نہیں بنا سکتا کہ میرے تقدیر میں تھا اس لیے میں نے گناہ کا کام کیا, میرے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے میں یہ فرض کام نہیں کرا. یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر بندہ عمل سے غافل نہیں ہو سکتا. دلیل قرآن مجید کی اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 کے اندر بیان فرمایا کہ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. اللہ نے کہا کہ پچھلی قوموں نے بھی اسی طریقے سے تقدیر کا بہانہ بنایا اور کہا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم رسولوں کا انکار نہیں کرتے. اگر اللہ ہمارے تعلق سے نہیں چاہتا کہ ہم کافر بنے تو ہم کافر نہیں بن سکتے تھے, اور نہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے ساتھ شرک کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے لکھا ہے ہمارے تعلق سے کہ ہم شرک کریں گے, اس وجہ سے ہم مشرک ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا اس بات کی وجہ سے. تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا جو ہے اس کا بہانہ بنا کر اگر آدمی شرک یا کفر کر دے تو پھر اللہ نے ان کو عذاب کیوں دیا؟ جب اللہ ان کے تقدیر کا اللہ نے لکھا ہے اور یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر کافر اور مشرک بن گئے تو پھر اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیوں کیا؟ اس سے بات یہ معلوم بھی کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر آدمی عذاب یا کفر یا شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, وہ کفر سے شرک سے بچ سکتا ہے اگر چاہا تو, وہ نیکی کے راستے پر آ سکتا ہے اگر اس نے چاہا تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس تعلق سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم میں کے ہر آدمی کے تعلق سے اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ کس آدمی کا ٹھکانہ جنت میں ہے اور کس آدمی کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے. ہر ایک کے تعلق سے اللہ نے لکھ رکھا ہے. اب لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو کیا ہم اس لکھی ہوئی چیز پر توکل کر کے بیٹھ جائیں, خاموش عمل نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں, آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے. تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے ہم غافل نہیں ہو سکتے, اور یہ بہانہ ہم نہیں بنا سکتے کہ اللہ نے چونکہ ہمارے تعلق سے لکھا ہے کہ ہم گنہگار بنیں گے اس بات سے ہم گنہگار ہیں. ایسا تقدیر کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے. جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ اس کی مثال دی کہ آدمی دنیاوی معاملات کے اندر ہر قسم کے فائدے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. آدمی اچھے گھر کی تلاش کرتا ہے, اچھا کپڑا اس کا انتخاب کرتا ہے, اچھی جگہ رہنا چاہتا ہے, اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود انسان کوشش کر کے اچھی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جب اللہ کی اطاعت اور ایمان کی بات آتی ہے تو بندہ یہ کہہ کے خاموش نہیں بیٹھ سکتا کہ میرے حصے میں تو اللہ نے گنہگار ہونا لکھا ہے اس لیے اس وجہ سے میں عمل نہیں کروں گا. یہ تو جائز بات نہیں ہے. لہذا آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے غافل نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال بھی دی شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ ایک ایسے شہر کو جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ امن ہے, بہترین وہاں کی زندگی ہے, عالیشان پرسکون آسائش سے بھری زندگی اس شہر کے اندر. اور ایک راستہ ہے جو ایک ایسے شہر کو جاتا ہے جہاں پر لوٹ مار ہے, جہاں پر جنگ ہے, جہاں پر خطرہ ہے, جہاں پر قتل کا خوف ہے, ہر قسم کا خطرہ ہے. تو آدمی کیا چاہے گا؟ کیا وہ ایسے شہر کو جائے گا جہاں پر خطرہ ہے, یا ایسے شہر کو کا راستہ اپنائے گا جہاں پر امن ہے؟ کون سے راستے کو اپنائے گا؟ ایسے راستے کو اپنائے گا کہ جہاں پر امن ہے. تو جب آدمی اپنے اختیار سے ایسے راستے کو چنتا ہے جہاں پر امن ہے, بھلائی ہے, خیر ہے دنیا کے معاملے میں, پھر آدمی ایسے راستے پر اپنے آپ کو کیسے ڈال لے جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. اور بہانہ کیا بنا رہا ہے؟ تقدیر کا. جب تقدیر کا بہانہ بنا کر آدمی
ایسے شہر میں نہیں جاتا جہاں پر قتل و غارت گیری ہے، تو تقدیر کا بہانہ بنا کر ایسے راستے پہ کیسے جاتا ہے آدمی جو راستہ کے جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گا؟ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر آدمی عمل سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے غافل نہیں ہو سکتا۔ لہذا تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں پر ایمان رکھا جائے اور ان 4 چیزوں کو تقدیر کا بہانہ کر کے آدمی عمل سے غافل نہ ہو، کیونکہ تقدیر کا معاملہ غیب سے اس کا تعلق ہے۔ جب تک آدمی کام اس کا وجود میں نہیں آتا دنیا میں، اس کو معلوم نہیں اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے۔ جب تک یہ پین یہاں پر پڑا ہوا ہے، مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ پین میں اٹھاؤں گا یا نہیں اٹھاؤں گا۔ جب میں یہ پین اٹھایا تب مجھ کو معلوم ہوا کہ اللہ نے میری تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں یہ پین اٹھاؤں گا۔ جب تک میں یہ پین نہیں اٹھایا، جب تک یہ اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں یہ پین اٹھاؤں گا۔ تو تقدیر کا تعلق غیب سے ہے، لہذا اللہ نے آدمی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے راستے کو چنے، نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے۔ تقدیر کا بہانہ کر کے آدمی گناہوں کا راستہ اگر چنتا ہے تو یہ اس کی بدبختی اور ناکامی کی علامت ہے۔ تو یہاں تک ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد احسان کا جو تعلق ہے، احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے کہ برائی کی ضد، برائی کی اپوزٹ احسان ہے۔ اور احسان 2 طریقوں کا ہوتا ہے، ایک احسان ہے بندوں کے ساتھ اور ایک احسان ہے عبادت کے اندر احسان۔ اب بندوں کے ساتھ احسان کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے بندوں کے ساتھ احسان کیا جائے گا؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ مال کے ذریعے بندوں پر احسان کیا جا سکتا ہے، اپنے منصب کے ذریعے، عہدے کے ذریعے بندوں پر احسان کیا جا سکتا ہے، اپنے علم کے ذریعے بندوں پر احسان کیا جا سکتا ہے، اور اپنے بدن اور جسم کے ذریعے بندوں پر احسان کیا جا سکتا ہے۔ آدمی اپنے مال کے ذریعے بندوں پر احسان کیسے کرتا ہے؟ زکوٰۃ جو اللہ نے بندوں کے مال میں فرض کی ہے، وہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے بندوں کو دیتا ہے تو مال کے ذریعے بندوں پر احسان ہے۔ یا صدقہ اور خیرات کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، یا خود اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہنوں کو کھلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مال کے ذریعے احسان کرنے کے اندر داخل ہیں، یہ مال کا احسان ہے۔ اور آدمی اپنے عہدے اور منصب کے ذریعے بھی احسان کر سکتا ہے انسانوں پر۔ اللہ نے بعض انسانوں کو عہدے دار بنایا ہوتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے معاشرے کے اندر، تو آدمی اپنے مقام اور اپنی کرسی کے ذریعے انسانوں کی بھلائی کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی کسی عہدے دار کے پاس اگر مدد کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے اس آدمی کی مدد کرے، چاہے اس کو نفع پہنچانا ہو، چاہے اس کو نقصان سے بچانا ہو۔ تو آدمی اپنے منصب، اپنے عہدے کے ذریعے بھی انسانوں پر، مخلوق پر احسان کر سکتا ہے۔ اور آدمی علم کے ذریعے بھی احسان کر سکتا ہے۔ کیسے علم کے ذریعے احسان؟ اللہ نے جن لوگوں کو علم دیا ہے، علم کا احسان یہ ہے کہ آدمی اس علم کو لوگوں تک پہنچائے، اس علم کی نشر و اشاعت کرے مخلوق کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ تو یہ علم کے ذریعے مخلوقات پر احسان کا مطلب ہے۔ اور احسان آدمی اپنے بدن اور اپنے جسم کے ذریعے بھی کر سکتا ہے لوگوں پر۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے جانور کے ذریعے بھی احسان کر سکتا ہے کسی پر۔ اپنے جانور پر کسی کو بیٹھا لیا، اپنی سواری پر کسی کو بیٹھا لیا، یا اپنی گاڑی پر کسی کو ہم بیٹھا لیں، یا کسی کا مال، کسی کا بوجھ ہم اپنی سواری پر رکھ لیں۔ اس طرح ہم اپنے جسم، اپنے بدن کے ذریعے لوگوں پر، مخلوق پر احسان کرتے ہیں۔ تو یہ مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے مال کے ذریعے، اپنے عہدہ و منصب کے ذریعے، اور اپنے علم کے ذریعے اور اپنے جسم کے ذریعے بندوں پر، مخلوق پر احسان کر سکتا ہے۔ اور دوسرا احسان جو عبادت کے تعلق سے ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احسان عبادت میں یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ حدیث جبرائیل جو ہم نے اس سے پہلے کے درس کے اندر سنی،
آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر بندہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کہا کہ یہ عبادت جو ہے شوق اور طلب والی عبادت ہے۔ بندے کی عبادتوں کے اندر اگر یہ کیفیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی عبادت شوق اور طلب والی عبادت ہے۔ شوق اور طلب والی عبادت کیا ہے؟ گویا بندے کو عبادت کا طلب اور عبادت کا شوق ہے، اور جس بندے کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ چیز اس کے پاس محبوب بھی ہوتی ہے۔ گویا اللہ کی عبادت بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ سے وہ محبت کر رہا ہے۔ تو یہ محبت کی بنیاد اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس کو شوق اور اللہ کی عبادت کی اس کو طلب ہے۔ تو یہ عبادت احسان کا پہلا درجہ ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے دوسرا درجہ بتایا کہ اگر تمہارے عبادتوں کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، تو کم سے کم یہ کیفیت تمہارے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور مؤلف شارح رحمہ اللہ نے لکھا کہ احسان کا یہ دوسرا درجہ ہے، اور یہ عبادت خوف اور فرار والی عبادت ہے بندے کی، یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب کے خوف سے بندہ عبادت کر رہا ہے، یا اللہ کے عذاب کو سے دور ہونے کے لیے بندہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ احسان کا دوسرا درجہ، دوسرا مرتبہ ہے۔ تو اس طریقے سے احسان بندوں کے ساتھ ہوگا اور احسان اللہ کے ساتھ عبادتوں کے اندر بھی ہوگا۔ لہذا یہاں تک دوسرا مرتبہ جو ایمان کا تھا اور احسان کا تھا، یہ اسلام کے تین مرتبے، پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان اور تیسرا مرتبہ احسان، یہ تینوں مرتبوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ختم ہوا۔ یہاں تک دوسرا اصول، جو دین کے تین بنیادی اصول ہیں، پہلا اصول رب کی معرفت، دوسرا اصول دین کی معرفت، تو یہ دوسرا اصول یہاں تک ختم ہوا۔ انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تیسرا اصول یعنی نبی کی معرفت کیا ہے، نبی کو ہم کیسے پہچانیں، کیسے جانیں، نبی کے کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم کو یہاں پر بیٹھنے، سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توحید پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔